صفحہ نمبر 283۔ واقعات متفرقہ سن 6 ہجری، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص کا اسلام۔ سیرت النبی جلد اول، صفحہ نمبر 283۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ واقعات متفرقہ سن 6 ہجری، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عمر بن عاص کا اسلام۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیبیہ کی صلح کو خدا نے فتح کہا ہے، لیکن اجسام کی نہیں، قلوب کی۔ اسلام کو اپنی اشاعت کے لیے امن درکار تھا اور وہ اس صلح سے حاصل ہو گیا۔ اس صلح کو خود دشمن فتح سمجھتے تھے۔ قریش اور مسلمانوں میں اب تک جو مہر کے ہوئے، فوجی حیثیت سے قریش کی صف میں ہر جگہ خالد بن ولید کا نام ممتاز نظر آتا تھا اور نظر آتا ہے۔ جاہلیت میں رسالہ کی افسری انہی کے سپرد تھی۔ احد میں قریش کے اکھڑے ہوئے پاؤں انہی کی کوششوں سے سنبھلے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی قریش کا طلایہ انہی کی زیر افسری نظر آیا تھا، لیکن قریش کا یہ سپہ سالار اعظم بھی آخر اسلام کے حملہ کاری سے نہ بچ سکا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد رضی اللہ نے مکہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا۔ راستے میں حضرت عمر بن عاص ملے، پوچھا کدھر کا قصد ہے؟ بولے اسلام لانے جاتا ہوں۔ آخر کب تک؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا ہمارا بھی یہی ارادہ ہے۔ دونوں صاحب ایک ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اسلام سے مشرف ہوئے، اور اب وہ جوہر جو اسلام کی مخالفت میں صرف ہو رہا تھا، اسلام کی محبت میں صرف ہونے لگا۔ فتح مکہ میں حضرت خالد جب ایک مسلمان دستہ کے افسر بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا خالد ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی تلوار ہے۔ غزوہ مؤتہ میں حضرت جعفر رضی اللہ، زید بن حارثہ اور عبداللہ رضی اللہ بن رواحہ کے بعد حضرت خالد نے اپنے ہاتھ میں علم لیا تو مسلمان خطرہ سے باہر تھے۔ عہد خلافت میں ایک یعنی خالد بن ولید نے شام کا ملک کیسر سے چھین لیا اور دوسرا عمر بن عاص مصر کا فاتح ہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔